أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما بعثت معلما کہ مجھے فقط معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے طور پر ذکر میں مشغول ہیں، دعا میں مشغول ہیں، اور کچھ لوگ آپس میں تعلیم تعلم سیکھنے سکھانے میں مشغول ہیں۔ دو جماعتیں بنی، ایک ذکر اور دعا میں مشغول تھی اور ایک پڑھنے پڑھانے میں مشغول تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی دعا کو قبول کرے، چاہے تو نہ کرے، چاہے جو مانگ رہے ہیں وہ دے، چاہے نہ دے۔ اور یہ دوسرے جو ہیں کہ سیکھنے سکھانے میں لگے ہیں کہ عالم جاہل کو سکھا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ انما بعثت معلما کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو جو لوگ پڑھنے پڑھانے میں مشغول تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تشریف فرما ہوئے، ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تو اس سے تعلیم و تعلم کی اہمیت اور عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تعلیم و تعلم پڑھنا اور پڑھانا کتنا عظیم کام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو معلم فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ شریف بنایا تو بیت اللہ شریف اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، تو آپ نے عابدین کی دعا نہیں کی، مصلین کی دعا نہیں کی کہ اللہ اس گھر کے اندر عابدین کو بھیجئے، اس گھر میں نماز پڑھنے والوں کو بھیجئے، بلکہ دعا کی تو رسول کے لیے کی کہ اللہ ایک رسول کو بھیجئے۔ تو رسول کا کام تعلیم کرنا ہے، کیوں کہ نماز بھی جب پڑھیں گے جب کہ نماز کا علم ہوگا، عبادت بھی جب کریں گے جب کہ عبادت کرنے کا علم ہوگا۔ تو علم جو ہے وہ جڑ ہے، علم کی مثال بیج جیسی ہے، سیڈ جیسی ہے کہ بیج چھوٹا ہوتا ہے لیکن اسی بیج میں سے درخت نکلتا ہے، اسی بیج میں سے شاخیں نکلتی ہے، اسی بیج میں سے پھول نکلتے ہیں، پھل نکلتے ہیں، تو سب کچھ بیج کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح پورا دین جو ہے وہ علم میں رکھا ہوا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کو معلم بنا کر بھیجا جاتا ہے، مبلغ بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ تو جو ان کے نقش قدم پر چلتا ہے وہ نبیوں کے راستے کے اوپر چل رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ آکیوپیشن اور مشغلے کے اعتبار سے آپ نے فرمایا کہ کام کے اعتبار سے، مشغلے کے اعتبار سے، آکیوپیشن کے اعتبار سے
ہر انسان کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے. مثلا دنیا کے اعتبار سے کوئی کھیتی کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی کاریگری کرتا ہے. بے شمار کام ہیں، بے شمار آکیوپیشن ہیں. ان تمام کاموں میں، تمام آکیوپیشن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو، ان لوگوں کو سب سے بہتر فرمایا جو قرآن شریف پڑھنے اور پڑھانے میں مشغول ہیں. تو یہ دیکھنے میں چھوٹا عمل ہے، لیکن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ سب سے بہتر عمل ہے کہ قرآن شریف سیکھے یا سکھائے. تو قرآن شریف سیکھنے میں علی پادہ پڑھانا بھی داخل ہے. حسن القواعد پڑھا رہے ہیں، نورانی قاعدہ پڑھا رہے ہیں، ناظرہ پڑھا رہے ہیں، حفظ کرا رہے ہیں، اور عربی کی صرف نحو کی کتابیں پڑھا رہے ہیں. یہ سب قرآن شریف کے سکھانے میں داخل ہے، کیونکہ سب کا مقصود قرآن شریف کو پڑھ سکنا اور قرآن شریف کو سمجھنا ہے. تو جو بھی ان کاموں میں مشغول ہے تو یہ قرآن شریف کی تعلیم میں مشغول ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سب سے بہتر لوگ ہیں مشغلے کے اعتبار سے. کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کام کے لیے قبول فرمایا، ہم کو تعلیم و تعلق کے سلسلے میں جوڑا. یہ محض اللہ کا احسان ہے. ہم وقت کو دیکھتے ہیں کہ پانی کی طرح بہتا ہے، وقت ٹھہرتا نہیں. جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہمارا وقت گزرنا شروع ہوتا ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں سے کوئی 30 سال کا ہوگا، کوئی 40، کوئی 50. تو ہماری اتنی زندگی گزر گئی. اب یہ کہ زندگی کا وقت جو ہے 3 حالتوں میں گزرتا ہے. جو وقت نیکی میں گزرا یہ ہمارا نفع ہوا، جو وقت گناہ میں گزرا وہ وقت وبال بنا، اور جو وقت ایسا گزرا کہ نہ نیکی ہوئی نہ گناہ ہوا تو وقت بیکار ہوا. تو ہر سمجھدار آدمی دن بدن اپنا حساب لے کہ میرا دن کیسا گزرا، کتنا وقت نیکی میں گزرا، کتنا وقت گناہوں میں گزرا، اور کتنا وقت بیکار گزرا. مومن کی شان یہ ہے کہ اپنے وقت کو ضائع نہ ہونے دے، بیکار نہ جانے دے. دنیا کی ہر چیز واپس آ سکتی ہے، کھوئی ہوئی چیز واپس آ سکتی ہے. تندرستی چلی گئی تو دوبارہ تندرستی واپس آ سکتی ہے. کمزوری ہو گئی تو قوت دوبارہ آ سکتی ہے. مال خدا نہ خواستہ ہلاک ہو گیا، دوبارہ مال کما سکتا ہے. دنیا کی ہر چیز دوبارہ حاصل ہو سکتی ہے، لیکن گزرا ہوا وقت وہ واپس نہیں آ سکتا. عقل مند وہ ہے جو وقت کی قدر کرے، وقت کو خیر کے لیے استعمال کرے، وقت کو نیکی کے لیے استعمال کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر مرنے والے کو حسرت ہوتی ہے. صحابہ نے پوچھا کہ حضور مرنے والے کی حسرت کیا ہے؟ That every dying person has a regret. صحابہ رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ what is the regret of the dying person؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ نیکی کرنے والا تھا تو اس کو یہ حسرت ہوتی ہے کہ نیکی زیادہ کیوں نہیں کی، اور گناہ کرنے والا تھا تو اس کو یہ حسرت ہوتی ہے کہ میں گناہ سے کیوں نہیں رک گیا. تو ہر مرنے والے کو حسرت ہوتی ہے. تو بہرحال ہم اپنے 24 گھنٹے کے اوقات کو دیکھیں کہ کیسے گزرتے ہیں. تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم کو پڑھنے پڑھانے کے سلسلے کے لیے قبول کیا. جتنا وقت ہمارا پڑھنے پڑھانے میں جاتا ہے یہ خیر ہی خیر خود ہم اس کا اندازہ کرتے ہیں کہ ہر پورا دن صبح سے اٹھتے ہیں تو دماغ کے اندر کوئی نہ کوئی فکر ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی سوچ ہوتی ہے. اسی میں انسان کا دن گزرتا ہے. لیکن جب پڑھانے بیٹھ جاتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں. ایک سکون کی کیفیت دل پر معلوم ہوتی ہے، دل پر ایک اطمینان ہوتا ہے. تو یہ قرآن و حدیث کی برکت، علم دین کی برکت ہے. تو سب سے پہلا فائدہ
دین کی تعلیم کا خود ہمیں ہوتا ہے کہ ہمارا وقت خیر میں گزرتا ہے اور خود ہمارے دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اس کی برکت سے ہم دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مدرسے میں ہیں، پڑھا رہے ہیں. نماز کا وقت ہوا تو جماعت کے ساتھ نماز کی توفیق ہمیں ہوتی ہے، اور جب مدرسے میں نہیں ہوتے، باہر کسی کام میں ہوتے ہیں، تو غالب یہ ہے کہ ہماری جماعت تک چلی جاتی ہے اور خدا نخواستہ قضا تک ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلا فائدہ جو ہے دین کی خدمت کا وہ ہمیں پہنچتا ہے کہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہے، کہ ہمارے لیے آخرت کا توشہ بنتا ہے، اور اتنا وقت ہمارا برائیوں سے محفوظ رہتا ہے. اس کو نعمت سمجھنا چاہیے اور اس کی قدر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میری نعمت کی قدر کرو گے، شکر کرو گے، تو میں نعمت کو بڑھاؤں گا. تو جیسے بتلایا کہ دین کی خدمت سے بڑھ کر کوئی خدمت نہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو منتخب فرماتے ہیں. انسانوں میں انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں، سب سے زیادہ نیک ہوتے ہیں. تو اللہ پاک جس کو اس کام کے لیے قبول کرے، یہ نبیوں کے سلسلے میں چلنے والا ہے، نبیوں کے راستے کے اوپر چلنے والا ہے. تو دین کی خدمت کا سب سے پہلا فائدہ ہمیں ہوتا ہے کہ ہمارا دین محفوظ رہتا ہے اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنتا ہے. اب ہمارے ذریعے سے دوسروں کو جو دین کا نفع پہنچتا ہے، ہم نے کسی کو قاعدہ پڑھایا، ہم نے کسی کو ناظرہ قرآن شریف پڑھایا، ہم نے کسی کو حفظ کرایا، تجوید پڑھائی، کسی کو عالم بنایا، تو ہم کو تو یاد بھی نہیں رہتا کہ کس نے ہمارے پاس پڑھا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نہیں بھولتے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لکھ لیا جاتا ہے کہ فلاں نے فلاں کو پڑھایا ہے. یہ قیامت تک کا سلسلہ ہے صدقے جاریہ. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی ہمیں قدر کرنا چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو جب وہ پڑھنے سے فارغ ہوئے تو نصیحتیں فرمائی. انہی نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ تھی کہ چاہے سال ہر سال تمہیں فاقہ کرنا پڑے، if you have to experience poverty in your life, but do not leave the knowledge، تو علمی مشغلے کو مت چھوڑنا، یہ نصیحت فرمائی تھی. تو اسی طرح ہمارے لیے کہ حالات کیسے بھی آئے لیکن دین کی خدمت کو نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی خاصیت ہے، خصوصیت ہے کہ ان کے اوپر سب سے زیادہ مصیبتیں اور بلائیں آئی. الانبیاء اشد بلاء ثم امثلهم ثم امثلهم. تو بہرحال اس کو اللہ کی نعمت سمجھنا چاہیے، اور نبیوں کا جو سلسلہ ہے اس سلسلے کے اندر اللہ تعالیٰ کو منسلک اور جوائن کیا ہے، تو اس کی قدر کرنا چاہیے. نبیوں نے دین پہنچایا، وہ دین پہنچتے پہنچتے ہمارے پاس پہنچا قرآن و حدیث کی شکل میں، اور ہمارے ذریعے سے جو پڑھ رہے ہیں، جو علم حاصل کر رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں، تو ان کو تو ثواب ملے گا ہی انشاءاللہ. لیکن جو پڑھانے والے ہیں ان کو برابر اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائی. یہ کام ہم کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. اب رہا تعلیم کے بارے میں، تو ہم تعلیم کیسے کریں؟ تو تعلیم کے بہت آداب ہیں، کتابیں بھی بہت لکھی ہوئی ہے، لیکن اگر دو باتیں ہم یاد رکھیں اور اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ تعلیم کے تمام آداب ہماری سمجھ میں آ جائیں گے. ایک ادب یہ ہے کہ سوچیں کہ میں اپنا بیٹا کسی کے پاس پڑھنے کے لیے بٹھاؤں تو میں استاد سے کیا امید رکھوں، کہ میں کیا چاہوں کہ وہ استاد میرے بیٹے کے ساتھ کیا برتاؤ کرے، کس طریقے سے پڑھائے. بس اتنا سوچنے سے سارے آداب سمجھ میں آ جائیں گے کہ جو کلاس میرے پاس ہے، جو پڑھنے والے لڑکے لڑکیاں ہیں، تو میری اولاد کی طرح ہے. تو میں اپنی اولاد کسی کو دوں تعلیم کے لیے
तो मैं उस्ताद से क्या उम्मीद रखूं? वक्त की पाबंदी करे, शफ़क़त के साथ पढ़ाए और समझ कर पढ़ाए और ध्यान से पढ़ाए। तो बस यही आदाब हमारे लिए हैं। हम कर रहे हैं अल्लाह के लिए, किसी मखलूक के लिए नहीं कर रहे। बस अल्लाह देखने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो एक अदब ये है कि हम उसको ध्यान में रखें कि अगर मैं अपना बेटा और बेटी किसी को पास पढ़ाने के लिए रखूं तो मैं उस उस्ताद से क्या उम्मीद रखूं? पर जो उम्मीद हम दूसरे उस्ताद से अपने औलाद के बारे में चाहते हैं, वही तरीका हम जो बच्चे हमारे पास पढ़ने आते हैं उनके साथ अपनाएं। तो इससे इंशाअल्लाह ताला उसके आदाब का हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके से बच्चों के साथ बर्ताव करना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, वक्त की पाबंदी कैसे करना चाहिए, कैसी शफ़क़त के साथ पढ़ाना चाहिए। दूसरा तरीका तालीम के अदब को जानने का और अंदाज़ा करने का, ये समझें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत में पढ़ा रहे हैं, या deputies of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. If Rasulullah was here and he was teaching the class, what would be the method of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो हुजूर ये क्लास किस तरह संभालते, किस तरह पढ़ाते, कैसी शफ़क़त के साथ पढ़ाते। तो बस ये दो बातें हम याद रखें, इससे तमाम तालीम के आदाब हमारी समझ में आ जाएंगे। मदरसे में मुख्तलिफ शोबे डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक शोबा होता है तलबा का, तो तलबा जो है वो मदरसे की रूह है। तलबा के होने से ही मदरसा कायम है। तो खुदा न खासा मदरसे में तलबा नहीं तो चाहे इमारत कितनी बड़ी हो, कितनी आलीशान हो, बेकार है। तो मदरसे की रूह जो है वो तलबा है। जैसे गाड़ी है तो गाड़ी की रूह इंजन है। तो गाड़ी की बॉडी तो बहुत अच्छी है, आउट अपीयरेंस तो बहुत अच्छा है, लेकिन इंजन डेड हो चुका है तो गाड़ी बेकार है। और आउटर अपीयरेंस इतना अच्छा नहीं है, लेकिन गाड़ी का इंजन अच्छा है तो गाड़ी काम देगी, चलेगी। तो इसी तरह मदरसे की रूह जो है वो तलबा है। तो वो माँ बाप ने हमें वकील बनाया है। असल जिम्मेदारी माँ बाप की है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, हे ईमान वालों, अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो अव्वल जिम्मेदारी औलाद की तालीम तरबियत की वो माँ बाप की है। लेकिन हर एक माँ बाप में सलाहियत नहीं होती कि अपनी औलाद की तालीम तरबियत कर सके, अपनी औलाद को कुरान हदीस सिखा सके। तो वो हमारे पास अपना वकील बनाकर अपने बच्चों को भेजते हैं कि वो हम उनके बच्चों की तालीम करें, तरबियत करें, उनको अच्छे इंसान बनाएं, दीनी तालीम उनको पहुँचाएं, ताकि जिसके ज़रिए से उसके मुताबिक वो अमल करके नेक दीनदार मुसलमान बने। तो हम जो हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी नाइब हैं, या डेप्यूटीज ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम and the deputies of the parents also. दो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, उसका सवाब भी इतना ज़्यादा है। तो लिहाजा हमारा काम मदरसे में, तो मदरसे की रूह जो है वो तलबा है। तो रूह की तरबियत करना ये असातिज़ा का काम है। तो असातिज़ा का काम है दो काम, तालीम और तरबियत। तालीम कहते हैं कि जो नहीं जानते वो सिखा देना। कुरान शरीफ पढ़ना बच्चा नहीं जानता तो कुरान शरीफ पढ़ना सिखा दिया, तो ये तालीम हो गई। बच्चा हाफिज नहीं है, उसको हाफिज बना देना, तो ये हाफिज बनाना तालीम हो गई। बच्चे को कुरान शरीफ के मीनिंग सिखा देना, जिसको मालिम बनना कहते हैं, तो ये तालीम है। तो तालीम कहते हैं कि बच्चे जो नहीं जानते वो सिखा देना। दूसरा काम है तरबियत। तरबियत कहते हैं अच्छे आमाल का पाबंद बना देना और बुरे अमल के छोड़ने का पाबंद बना देना, उसको तरबियत कहते हैं। ये दो काम हैं, नबियों के भी यही दो काम थे, तालीम करना
حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قرآن شریف سکھایا، حافظ قرآن بنایا اور ان کی تربیت بھی فرمائی، ان کے اخلاق درست کیے، ان کے عقیدے درست کیے، ان کے اعمال درست کیے۔ تو ہمارا کام بھی یہی ہے کہ تعلیم کرنا، تربیت کرنا، کہ جس سے وہ نیک عمل کے پابند ہو جائے شفقت کے ساتھ۔ اب سختی سے کام نہیں چلے گا، نہ گھر میں اولاد کے اوپر سختی کر سکیں گے، نہ مدرسے میں طلباء پر سختی کر سکیں گے، اس کا اثر برا پڑے گا۔ جتنی شفقت کریں گے، جتنی مہربانی کریں گے، اتنا انشاءاللہ تعالیٰ بچوں کا دل مائل ہوگا اور اتنا اچھا اثر ان کے اوپر پڑے گا۔ تو بہرحال یہ اللہ کی ہمارے اوپر فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی اور دین کی خدمت کے لیے قبول فرمایا۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اس کی قدر کرنی، شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ جس نعمت کا جتنا زیادہ شکر ادا کرتے ہیں اتنی اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بڑھاتے ہیں۔ یہ مدرسہ مسجد جو ہے اللہ کے گھر ہے، ہم اس کی نگراں ہیں۔ تعلیمی اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں وہ بچے ماں باپ نے ہمارے سپرد کیے ہیں، تو قیامت کے دن ہمیں اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ کلکم مسئول کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے کہ اللہ کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، تو اس کو اس طریقے سے جیسے میں نے بتلایا کیا کہ سب سے پہلا نفع ہمارا ہے کہ ہمارا وقت جتنا مدرسے میں گزرتا ہے، پڑھنے پڑھانے میں گزرتا ہے، تو باہر کی دنیا کی برائیوں سے ہم محفوظ رہتے ہیں۔ پھر جو ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، تعلیم تربیت کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ اور نامعلوم انہی بچوں میں سے کوئی آگے چل کر کیا بنتا ہے، کوئی عالم بنتا ہے، کوئی مبلغ بنتا ہے، کوئی شیخ بنتا ہے، تو ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہو سکتا، ان کو بھی پتہ نہ ہو، لیکن یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ اس کے لیے یہ اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اپنی پابندی، جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت آداب جاننے کی ضرورت نہیں ہے، کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہے، تعلیم معلم کے آداب، استاد کے آداب، لیکن یہ دو باتیں دھیان میں رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ خود بخود وہ ہمیں طریقہ سکھا دے گا۔ ایک یہ کہ میں اپنے بچے کو کسی کے پاس چھوڑوں پڑھنے کے لیے، تو میں استاد سے کیا امید رکھوں، کیا چاہوں، بس میرے پاس جو بچے ہیں میں ان کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کروں جو میں اپنے بچے کے لیے دوسرے استاد سے چاہوں۔ دوسرا کہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں یہ کام کر رہا ہوں۔ I'm doing this place, this work in place of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ یہاں تشریف فرما ہوتے تو حضور کس طریقے سے پڑھاتے، بس وہی میرا طریقہ ہو، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہترین طریقہ ہوگا، اس کی برکت بھی ہوگی اور اس کا نیک اثر بھی ہوگا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مدرسے کی روح جو ہے وہ طلباء ہیں، اساتذہ اس روح کے بنانے والے ہیں کہ ماں باپ اس کام کو نہیں کر سکتے، تو ماں باپ نے اساتذہ کے سپرد اپنی اولاد کی ہے، تو ہمارا کام ہے ان کی تربیت کرنا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ تربیت میں دو باتیں ہیں، ایک جو باتیں وہ نہیں جانتے وہ سکھا دینا، اور دوسرا کہ عملی طور پر نیک عمل کا پابند بنا دینا۔ مثلا نماز ہے، ایک تو نماز کا طریقہ سکھا دیا، وضو کا طریقہ سکھا دیا، تو یہ تعلیم ہوئی، اور ایک نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اس کو نماز کا پابند بنا دینا، تو یہ تربیت ہوئی۔ اسی طرح یہ تو عبادات ہیں، اسی طرح معاشرت، سوشل لائف، کھانے کا طریقہ سکھانا، تو یہ تعلیم ہوئی، اور شفقت مہربانی کے ساتھ اس کو کھانے کا سنت کا پابند بنانا، یہ تربیت ہوئی۔ لباس ہے، ماں باپ کے ساتھ برتاؤ ہے،
تمام کاموں کے اندر یہ بات ہے. تو استاد کی ذمہ داری یہ دو چیزیں ہیں، ایک تعلیم کرنا اور دوسرا تربیت کرنا. تعلیم آسان ہے، تربیت مشکل ہے. چونکہ تربیت جیسے کہ جنگلی گھوڑا، تو جنگلی گھوڑے میں طاقت بہت ہوتی ہے لیکن اس کو قابو کرنے میں بہت دشواری ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتی ہے، اس کو بہت دشواری پیش آتی ہے. لیکن وہ صبر سے کام لیتا ہے، آہستہ 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 ٹریننگ کرتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ جنگلی گھوڑا ٹرین ہو جاتا ہے تو اس میں بہت طاقت ہوتی ہے، بہت کام کا ہوتا ہے. تو اسی طرح جس ماحول میں ہمارے بچے بیچارے بڑے ہوتے ہیں تو جنگل کا ماحول ہے، بگڑا ہوا ماحول ہے. تو جو مدرسے آتے ہیں وہ بگڑی ہوئی عادتوں کے ساتھ آتے ہیں، بگڑے ہوئے اعمال کے ساتھ آتے ہیں، بس وہی جنگلی گھوڑا. اسی کو دھیان میں رکھیں اور اس کو دھیان میں رکھ کر آہستہ آہستہ اس کی تربیت کریں تو کام چلے گا. کوئی گھوڑا جنگلی ہے، مار پٹائی کر کے اسی ٹریننگ کرنا چاہے گا تو نہیں کر سکے گا. اسی طرح جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں جنگلی گھوڑے کی طرح ہے، ڈانٹ ڈپٹ، غصہ کرنا، بد زبانی کرنا، مار دینا، اس سے کام نہیں چلے گا. یہاں تو مارنا مصیبت ہے. ہمارا خاصہ کسی نے ہاتھ اٹھا دیا کسی بچے پر، وہ بیچارہ کرنے گیا بھلا لیکن وہ برائی میں مبتلا ہو جائے گا، پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا. اس لیے مارنا بالکل نہیں چاہیے، نہ لکڑی سے نہ ہاتھ سے. تو لہٰذا شفقت، تو اس کے لیے سب سے بڑی چیز ہے حلم. حلم کے معنی forbearance. One has to make himself patient and bear it. یہ نبیوں کی صفت ہوتی ہے. قرآن شریف میں دیکھو، نوح علیہ السلام، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. 950 years تک آپ اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے. رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا. کہ اللہ رات دن میں لوگوں کو دعوت دی، لیکن جتنی دعوت دیتا اتنا بانٹتے ہیں. تو بہرحال اس کے لیے پیشن کی ضرورت ہے، حلم صبر کی ضرورت ہے. تو جتنا جس کے اندر حلم ہوگا، شفقت ہوگی، انشاءاللہ اس سے اتنا زیادہ فائدہ لڑکوں کو پہنچے گا. تو لہٰذا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اس کے ساتھ امتحان بھی اتنا بڑا ہوتا ہے. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائی تو سورہ لقمان میں ہے. تو اسی میں سے ایک نصیحت تھی، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. اے بیٹے، امر بالمعروف کرتے رہو، نہیں عن المنکر کرتے رہو. اور جب دین کا کام کرو گے تو تکلیفیں بھی پیش آئے گی، پریشانیاں بھی پیش آئے گی، لوگ مخالفت بھی کریں گے، لوگ الٹا سیدھا بھی سنائیں گے. یہاں تو اللہ کا فضل ہے کہ کوئی مار پٹائی نہیں کرتا، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرتا. زیادہ سے زیادہ کہے گا تو زبان سے کہے گا. تو لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ امر بالمعروف کرتے رہو، نہیں عن المنکر کرتے رہو. اور یہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنے کے اوپر جو کچھ مصیبت، کوئی مخالف بن جاوے، کوئی دشمن بن جاوے، کوئی تکلیف پہنچانے کے در پہ ہو جاوے، تو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. صبر کرو جو مصیبت تم کو پہنچے. تو دین کی خدمت کرتے ہوئے جو بات پیش آئے اس کی وجہ سے گھبرانا نہیں چاہیے، کہ خیال آنے ہی نہیں دینا چاہیے میں پڑھانا چھوڑ دیا، شیطانی وسوسہ ہے. شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ دین کا کام بند ہو جاوے، دین کا کام ٹوٹ جاوے. یہ اس کی چال ہوتی ہے. کوئی بھی حالت پیش آئے تو دین کا کام نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنے آپ کو دین کے کام میں لگائے رکھنا چاہیے. اللہ کا فضل ہے، کوئی ایسی مخالفت نہیں کرتا، کوئی دشمنی نہیں کرتا، کوئی ماننے کے پیچھے نہیں لگتا. تو بہرحال اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھنا چاہیے اور ہمارا ذخیرہ آخرت سمجھنا چاہیے، اپنے آخرت بنانے کا ذریعہ سمجھنا چاہیے. اور آپس میں اتفاق اتحاد جیسے. تو مدرسے کی روح جو ہے وہ طلبہ ہیں، اساتذہ کا کام اس روح کو بنانا ہے تعلیم و تربیت کے ذریعے سے، اور اہتمام کا کام ہے انتظام.
کہ ایسا انتظام کرے کہ یکسوئی کے ساتھ مدرسے کا کام چلتا رہے. طالب علم کا داخلہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے ہوتا ہے، اساتذہ کا داخلہ مدرسے میں تعلیم تربیت کے لیے ہوتا ہے، اور جو مینجمنٹ ہے ان کا کام انتظام کرنا ہے. ہر ایک اپنے اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور اپنے اپنی ذمہ داری کو پوری کرے تو یکسوئی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کام چلتے رہیں گے. ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی امتحان کا وقت آتا ہے، آزمائش کا وقت آتا ہے. اس وقت ثابت قدم رہنا، ڈگمگ نہ ہونا، جو کام ہے وہ کام میں لگے رہنا، ہر ایک اپنی ذمہ داری کو پہچانے. جیسے عرض کیا اساتذہ کا کام ہے تعلیم و تربیت، بس اپنا جو کلاس ہے ان کی تعلیم و تربیت میں لگے رہیں اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے لیے دعا کریں اور کمی کوتاہی اس کے لیے معافی مانگے، اور ہماری کمی کوتاہی کی وجہ سے ہمیں دین سے محروم نہ کرے. یہ برابر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور آپس میں جتنا اتفاق ہوگا اتنی برکت ہوگی. دنیا کی کامیابی کا مدار اتفاق پر ہے اور آخرت کی کامیابی کا مدار اخلاص پر ہے. جو کام اخلاص کے ساتھ کریں گے وہ آخرت میں قبول ہوگا، ثواب ملے گا. اور دنیا کے اعتبار سے جس جماعت کے اندر، جس قوم کے اندر، جس گھر کے اندر اتفاق ہوگا، یونیٹی ہوگی، اتنا وہ اپنے کاموں میں کامیاب ہوں گے اور اتنا اپنے وہ مقاصد کو حاصل کر لیں گے. تو لہٰذا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ پاک نے ہمیں اس کی توفیق دی ہے، اس کی ہمیں قدر کرنا چاہیے، شکر کرتے رہنا چاہیے اور اس کو نعمت سمجھنا چاہیے. جیسے میں نے عرض کیا کہ 24 گھنٹے میں جو وقت ہمارا پڑھنے پڑھانے میں گزرتا ہے وہ ہمارا سب سے قیمتی وقت ہے اور سب سے زیادہ فائدے کا وقت ہے. چنانچہ ہم کھلی نظریں دیکھتے ہیں کہ جتنی دیر مدرسے میں اپنی جگہ پر بیٹھ کر پڑھا رہے ہیں ایک سکینہ ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، اور جو ہی مدرسے سے نکل کر باہر نکلتے ہیں کہ دنیا کی فکریں اور دنیا کے خیالات ہمیں گھیر لیتے ہیں. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ پاک نے ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرمایا، ہمیں ذریعہ وسیلہ بنایا کہ ہم یہ سلسلہ جو ہے حضور صلی اللہ سے شروع ہوا، حضور صلی اللہ دین صحابہ کو پہنچایا، صحابہ نے تابعین اور سلسلہ پہنچتے پہنچتے ہم تک پہنچا. تو یہ ایک سلسلہ ہے، چین ہے. تو اس چین کے اندر اللہ پاک نے ہمیں بھی جڑا ہے. ہم جو پڑھا رہے ہیں تو ہم تو تھوڑے سالوں کے بعد دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن جن کو ہم نے پڑھایا ہے انشاءاللہ انہیں میں سے کوئی حافظ بنے گا، دوسروں کو حافظ بنائے گا، عالم بنے گا، دوسروں کو عالم بنائے گا. اس سے دین کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اور ہمیں بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہماری صحیح کوشش کو قبول فرمائے، ہمیں اس کی قدر نصیب فرمائے، آپس میں اتفاق نصیب فرمائے، اختلافات سے حفاظت فرمائے، اور جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نجابت میں اس کام کو کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، اس کو دھیان میں رکھ کر اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآلہ وأصحابہ أجمعین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.